لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم، اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں، اذا احدث، جب کہ وہ حالت حدث میں ہو، یا یہ کہ جب اس کا وضو ٹوٹ جائے، وضو موجود نہ ہو، حتیٰ یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو نہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو نماز کے لیے بنیادی شرائط میں سے ہے، جیسے کہ دوسری احادیث میں آیا ہے کہ مفتاح الصلاح الطہور، کہ نماز کی کنجی پاکی ہے، اور پاکی میں دونوں چیزیں آئیں گی کہ اگر بے وضو ہے تو اس کے لیے وضو، اور اگر جنابت لاحق ہوئی ہے تو اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ اب وضو کی لغوی اور شرعی تعریف۔ الوضو فی اللغہ، لغت کے اندر وضو الحسن والنظافہ، اس کے معنی ہیں خوبصورتی اور پاکی۔ اور یہ جو سافٹ کاپی ہے اس میں لکھا ہے الوضوء لغتاً مأخوذۃ من الوضاء، کہ وضو لغتاً نکلا ہوا ہے وضاء سے، اور وضاء کے معنی ہیں حسن، بہجہ کے معنی خوبصورتی، اور تعلق کے معنی بھی صفائی۔ والوضوء شرعاً یا والوضوء فی الشرع، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ شریعت کے اندر وضو کا مطلب ہے طہارۃ مائیہ، پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرنا، مشتملہ، جو شامل ہے، علی غسل الوجہ والیدین والرجلین ومسح الرأس، جو مشتمل ہے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں دھلنے پر، ومسح الرأس، اور سر کے مسح پر۔ اور جو سافٹ کاپی ہے اس میں لکھا ہے اسم للفعل، اس کام کو وضو کہتے ہیں، الذی، جو ہوا استعمال الماء، جس کا حاصل یہ ہے کہ پانی استعمال کیا جائے، فی اعضاء معینہ، خاص اعضاء میں، اور وہ اعضاء کیا ہے؟ مشتملہ علی غسل الوجہ والیدین والرجلین ومسح الرأس، کہ چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کا دھلنا، اور سر کا مسح کرنا۔ اور پھر ایک بات اس میں مزید لکھی ہے والوضو، اور وضو واو کے زبر کے ساتھ، اوپر ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھا وضو واو کے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، اور وضو واو کے زبر کے ساتھ اسم للماء، اس پانی کو کہتے ہیں الذی یتوضأ بہ، جس کے ذریعے سے وضو کیا جاتا ہے، یعنی وضو کے پانی کو کہتے ہیں وضو واو کے زبر کے ساتھ۔ وسمی بذالک، اور اس کا نام یہ اس لیے رکھا گیا، یعنی وضو کا نام وضو اس لیے رکھا گیا، لما یضفی علی الاعضاء من وضاءہ، اس لیے کہ وہ اعضاء کے اندر چمک کو بڑھاتا ہے، بغسلہا و تنظیفہا، ان کو دھلنے کے ذریعے سے اور ان کی صفائی کے ذریعے سے۔ یعنی ظاہری بات تو یہی ہے کہ ان کے ذریعے سے اعضاء کی صفائی، پاکی حاصل ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی یہ امت مسلمہ کی پہچان ہوگی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے پہچانیں گے ان کے چہروں اور ان کے ہاتھ پاؤں کی چمک سے، جو کہ اسی وضو سے حاصل ہوئی ہوگی۔ لا تجوز الصلاۃ، جائز نہیں ہے نماز، الا بالوضو، مگر وضو کے ساتھ۔ ولا یجوز، اور نہیں جائز ہے، مس کے معنی چھونا، المصحف الشریف، قرآن کریم، جو لکھا ہوا ہوتا ہے کاغذ پر، اس کو کہتے ہیں مصحف۔ المصحف الشریف، مصحف شریف کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، الا بالوضو،
مگر وضو کے ساتھ، یعنی مگر باوضو. الذی واظب علی الوضو، جو شخص پابندی کرتا ہے. واظب یواظب مواظبہ معنی پابندی کرنا، پابندی کرتا ہے وضو کی. استحق کا ثواب، وہ ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے. ورفع الدرجات فی الآخرہ، اور آخرت میں رفع درجات کا، یعنی اس کے درجات مزید بڑھتے ہیں. اگرچہ شرعاً واجب نہیں ہے کہ ہر وقت باوضو رہا جائے، لیکن اگر کوئی باوضو رہتا ہے تو اس سے بہرحال مزید ثواب ہوں گے اور درجات بڑھیں گے. والوضو شرط لصحت الصلاح، اور وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے. اب دیکھتے ہیں ہم ارکان الوضو. رکن کہتے ہیں ایسی چیز کو جو کسی چیز کے اندر داخل ہو، یعنی کسی چیز کی حقیقت کے اندر داخل ہو. مثال کے طور پر ایک عمارت ہے، اس کے ستون ہیں، تو ستون اس عمارت کی اصلیت میں داخل ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی بھی ستون اس کا گرا دیا جائے تو اس سے وہ عمارت ناقص ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے رکن کا مطلب ہے کہ جو کسی چیز کی حقیقت کے اندر داخل ہو اور اس کا لازم ہونا کسی ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، جیسے قرآن کریم سے ثابت ہو، اسی طریقے سے حدیث متواتر یا مشہور سے ثابت ہو، یعنی جن کی دلالت قطعی ہو یا جن کا ثبوت قطعی ہو، اس طریقے سے کہ اس کا کوئی اور معنی نہ ہو. جیسے کہ ہم نے اوپر آیت دیکھی، تو اس آیت ہی کے ذریعے سے وضو کے یہ چار ارکان، ان چار ارکان کا استدلال کیا گیا، ان کو حاصل کیا گیا، اور اس سے جو الفاظ سامنے آتے ہیں ان کا یہی معنی ہے، کوئی اور معنی نہیں ہے. اس لیے ارکان الوضوء اربعۃ، وضو کے ارکان اربعہ چار ہیں. وہی فرائضہ، اور انہی کو کہتے ہیں فرائض، اور یہی فرائض ہیں وضو کے، یعنی یہی جو ہیں جو چار ارکان ہیں یہی وضو کے چار فرائض ہیں. البتہ فرائض لفظ کہنے سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ فرائض کسی چیز کے اندر بھی داخل ہوتے ہیں، اس کے باہر بھی داخل ہوتے ہیں. لہٰذا معلوم ہوا فرض میں شرط بھی آتا ہے اور فرض میں رکن بھی آتا ہے، البتہ رکن کے اندر شرط نہیں آئے گا. اس اعتبار سے یہ جو چار ہیں یہ ارکان بھی ہیں اور یہ فرائض بھی ہیں. نمبر 1، غسل الوجہ مرتن، غسل دھلنا، الوجہ چہرہ، مرہ ایک بار پورے چہرے کا دھونا. وحد الوجہ، اور چہرے کے حدود، حد مانے حدود. یبتدئ فی الطول، لمبائی میں شروع ہوتے ہیں. یبتدئ مانے شروع ہونا، بگن. من اعلی سطح الجبہہ، جبہہ پیشانی، سطح سرفیس، پیشانی کی جو سرفیس ہے، سطح ہے. اعلی اس کے اوپر سے، جو اوپری حصہ ہے جہاں بال ہوں گے وہاں سے، من وہاں سے، الی اسفل الذقن ٹھڈی کے نیچے تک. یہ تو لمبائی کے اعتبار سے ہوا. وحدہ فی الارض، اور اس کے حدود چوڑائی میں، ما بین شہمتی الاذنین، یہ تھا اصل میں شہمتین. شہمہ کہتے ہیں کان کی لو کو، تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، بن گیا شہمتی الاذنین. دونوں کانوں کی دونوں لو کے جو درمیان ہے یہ چہرے کے حدود ہیں چوڑائی کے اعتبار سے. تو اس طرح پیشانی کے اوپر سے ٹھڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، جو یہ پورے حدود ہیں اس کو کہتے ہیں چہرہ.
اور اس چہرے کا دھلنا ایک بار فرض ہے۔ غسل الیدین، اسی طریقے سے ہاتھوں کا دھونا، مع المرفقین، کوہنیوں سمیت، یعنی صرف سامنے والے ہاتھ نہیں دھونے ہیں بلکہ پورا بازو دھلنا ہے، کہاں تک؟ کوہنیوں تک، مرتن، ایک بار۔ مسح ربع الراس، اسی طریقے سے سر کے چوتھائی کا، ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، سر کے چوتھائی کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ غسل الرجلین، رجل کہتے ہیں ایک پاؤں کو اور اسی کا تثنیہ ہے رجلان یا رجلین، دونوں پاؤں کو دھونا، مع الکعبین، ٹخنوں سمیت، مرتن، ایک بار۔ تو یہ وضو کے 4 ارکان یا 4 فرائض ہو گئے۔ اب وضو کی صحت، یعنی وضو کیسے صحیح ہوگا؟ پانی ہمارے سامنے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ 4 ارکان جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، ان 4 اعضاء کو دھونا ہے، ان میں سے ایک کا مسح ہے، 3 کو دھونا ہے، تو یہ بات تو معلوم ہوئی، لیکن وضو صحیح کیسے ہوگا؟ لا یصح الوضو، کہتے ہیں وضو صحیح نہیں ہوگا، الا اذا اجتمعت، مگر جب جمع ہوں، ثلاثۃ شروط، 3 شرائط، یعنی 3 چیزوں کا موجود ہونا، 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ قضا لا تحصل الفائدہ المطلوبہ من الوضو، اسی طریقے سے مطلوب فائدہ لا تحصل، حاصل نہیں ہوتا ہے، من الوضو، وضو سے، الا، مگر، باستیفاء، استیفاء ایک ہوتا ہے عین سے، اس کا مطلب ہے رضائن، اور دوسرا ہے استیفاء، یہ یا سے ہے، یعنی تا کے بعد یا ہے، تو اس کا مطلب ہے حاصل کرنا، احاطہ کرنا، الا باستیفاء ہذہ الشروط، مگر ان شروط کا احاطہ کرنے سے۔ نمبر 1، ان یصل الماء، کہ پانی پہنچے، الی جمیع الاعضاء، تمام اعضاء تک، یعنی جو 4 اعضاء ہیں ان تک پانی پہنچے، التی یجب غسلها، جن کا دھلنا واجب ہے، فی الوضو، وضو کے اندر۔ ان یصل الماء الی جمیع الاعضاء، ان تمام اعضاء تک پہنچے پانی، التی، جن کا، یجب، واجب ہے، غسلها، دھونا، فی الوضو، وضو میں، یعنی جن اعضاء کو دھونا وضو میں واجب ہے ان تک پانی پہنچے، اس طریقے سے کہ ان کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے۔ نمبر 2، اللہ یوجد شیء، کہ کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے، یمنع، جو منع کرے، روکے، وصول الماء، پانی کے پہنچنے کو، وصول مانے پہنچنا، وصول الماء، پانی کے پہنچنے کو، الی البشرہ یا الی البشرہ، چمڑی تک، کالشمع، جیسے شمع، والعجین، اور آٹا، یا اس طرح کی چیزیں جو واٹر پروف ہوں، وہ بدن پر لگی ہوں، تو اس صورت میں جب پانی اوپر سے بہائیں گے وہ پانی کو انسان کی چمڑی تک نہیں پہنچنے دیں گے، تو اس طریقے سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اللہ یوجد شیء من الاشیاء، کہ موجود نہ ہو، شیء من الاشیاء، ان چیزوں میں سے کوئی چیز، التی، جو تبطل الوضو، وضو کو توڑتی ہیں، یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز موجود نہ ہو۔ فَإِنْ حَصَلَ، اگر پایا گیا، شیء من الاشیاء، یا اگر پائی گئی کوئی چیز، التی، جو تبطل الوضو، وضو کو توڑتی ہیں، حالت توضؤ، وضو کی حالت میں، لم یصح الوضو، تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔
یعنی وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے اگر کوئی چیز وضو کے دوران پائی گئی تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو نواقض وضو ہیں، وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، وہ اگر وضو کے دوران پائی گئیں تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص وضو کر رہا ہے، اس نے چہرہ دھویا، اس نے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھوئے، اس کے بعد اس کو استنجا کی ضرورت پڑی، اس نے استنجا کیا، یا خون نکلا اس کا، تو اس صورت میں اس کو شروع سے وضو دہرانا ہے۔ وہ یہ نہ کہے کہ دو اعضاء دھل چکے ہیں، اب صرف سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں دھلنے ہیں، بلکہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ شروع سے دھونا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی پر غشی طاری ہو گئی تو چونکہ غشی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس طریقے سے بھی یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ اگر پائی گئیں تو وضو کرنا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کو شروع سے دہرانا ہے۔ اب ہم ان کو پھر سے مختصر طور پر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی تعریف۔ وضو وضاء سے نکلا ہے، جس کے معنی خوبصورتی اور پاکی کے ہیں، اور شرعاً وضو کا مطلب ہے وہ عمل جس کے ذریعے سے ہم پانی استعمال کرتے ہیں مخصوص اعضاء میں، جن کا بیان آیت میں آیا ہے۔ تو اس طہارت کو جو کہ ان اعضاء کے دھلنے پر مشتمل ہو اس کو وضو کہتے ہیں، اور یہ واو کے ضمے کے ساتھ ہے، اور اگر واو کے فتحے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے وضو کے لیے جو پانی لیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں وضو۔ نماز بغیر وضو کے صحیح نہیں، مصحف شریف قرآن شریف کو چھونا وضو کے بغیر جائز نہیں، اور رہی بات پابندی کی تو جو مسلمان وضو کا پابند رہتا ہے بہرحال ثواب کا مستحق ہے، اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اور آیت کے ذریعے سے ہی وضو کے 4 ارکان معلوم ہوئے، چہرے کا دھونا، اور چہرے کے حدود بتا دیے گئے کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے، اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ تو اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سے اوپر تک لے جاتے تھے دھلتے دھلتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی خوبصورتی کو بڑھاؤ، اپنے ان اعضاء کی سفیدی کو بڑھاؤ، چمک کو بڑھاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ میری چمک کل بہت زیادہ ہو۔ اور چوتھے سر کا مسح کرنا اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ وضو کی صحت کے 3 شرائط ہیں، یعنی ان تینوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ پانی ان تمام اعضاء تک پہنچے جن کا دھونا واجب ہے یعنی فرض ہے، اور دوسری چیز کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو چمڑے تک پانی کے پہنچنے کے لیے مانع ہو، یعنی پانی کو روکے، اس کو وہاں تک پہنچنے نہ دے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو وضو کو توڑتی ہو، یعنی وضو کے توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے۔ اگر وضو کے دوران کوئی ایسی چیز پائی گئی تو وضو کو شروع سے لوٹانا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جس طرح وضو کو توڑنے والی چیزیں بعد میں وضو کے مکمل کرنے کے بعد وضو کو توڑتی ہیں، اسی طریقے سے درمیان میں اگر وہ پائی گئیں تو وضو صحیح نہیں ہوگا، بلکہ
وضو کو شروع سے دہرانا ہے۔